نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے نام سے دیے گئے مغالطہ کا جواب۔ اہل حدیث و دیوبند اور اہل سنت کے اکابر علماء کا متفقہ فیصلہ کہ مشہور و اکثر و بالاتفاق جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہی ہوئی۔ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف اقوال ضرور ہیں، لیکن مشہور و اکثر و جمہور کا قول بالاتفاق یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ ثبوت کے طور پر ہم پیش کر رہے ہیں کتاب المیلاد النبوی، جس کے مصنف ہیں محدث کبیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کے زمانہ ولادت کے بارے میں 3 مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ آپ 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ دوسرے یہ کہ آپ 8 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، یہ اکرمہ کا قول ہے۔ اور تیسرے یہ کہ آپ ربیع الاول کی تیسری رات میں پیدا ہوئے، یہ عطا کا قول ہے۔ لیکن پہلا قول یعنی 12 ربیع الاول شریف کی پیدائش کا قول زیادہ صحیح ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ دوسری کتاب ثبوت کے طور پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدارج النبوت، جس کے مصنف ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو اہل سنت حضرات بھی مانتے ہیں اور جن کو دیوبندی حضرات بھی اپنا شیخ مانتے ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 30 پر یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولادت مبارک جاننا چاہیے کہ جمہور اہل سیر اور ارباب تواریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک عام الفیل 40 یا 55 دن کے بعد ہوئی۔ یہ قول سب سے زیادہ صحیح ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ولادت ہوئی، اور بعض علماء اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور بعض 12 بھی کہتے ہیں، اور بعض 2 ربیع الاول اور بعض 8 ربیع الاول کی رات گزرنے کے بعد کہتے ہیں۔ بہت سے علماء اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور بعض 10 بھی کہتے ہیں، لیکن پہلا قول یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور و اکثر ہے، یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور و اکثر ہے۔ اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کرتے ہیں اور میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ اور نیچے لکھا ہے کہ یہ ولادت مبارک 12ویں ربیع الاول، یہ ولادت مبارک 12ویں ربیع الاول کی رات روز دوشنبہ واقع ہوئی۔ یا ملاحظہ فرمائیں، جو پہلا قول ہے یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور و اکثر ہے، اسی پر اہل مکہ کا عمل ہے۔ اب ہم آپ کو کتاب دکھاتے ہیں الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، جس کے مصنف ہیں
پیشوائے غیر مقلدین پیشوائے وہابیہ نواب صدیق حسن بھوپالی الشمامۃ العنبریہ میں صفحہ نمبر 7 پر وہ لکھتے ہیں، یا ملاحظہ فرمائیں، ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر کے روز دوشنبہ شب 12 ربیع الاول عام فیل کو ہوئی۔ یہ 12 ربیع الاول 12 جمہور علماء کا قول یہی ہے۔ ابن جوزی نے اسی پر اتفاق کیا ہے، نقل کیا ہے۔ مختار اہل حدیث یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ دیکھیں، جمہور کا قول اور اتفاقی قول 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن اہل حدیث حضرات کا اپنا ایک علیحدہ سے قول ہے۔ آگے پھر لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا 12 ماہ مذکور کو اہل مکہ کا عمل اسی پر ہے۔ طیبی نے کہا روز دوشنبہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے بالاتفاق، یا ملاحظہ فرمائیں بالاتفاق۔ جمہور کا قول جس پر سب کا اتفاق ہے وہ 12 یعنی 12 ربیع الاول شریف ہے۔ یہ پیشوائے غیر مقلدین پیشوائے وہابیہ نواب صدیق حسن بھوپالی لکھ رہے ہیں کتاب الشمامۃ العنبریہ میں۔ علامہ ابن جوزی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ دونوں حضرات اپنے اکابر میں شمار کرتے ہیں۔ ان دونوں اکابرین کے قول اور پیشوائے اہل حدیث نواب صدیق حسن بھوپالی کے قول سے پتہ چلا کہ مشہور و اکثر و بالاتفاق جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اب ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے نام سے دیے گئے مغالطہ کا جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی اسی طرح جیسے اکابرین نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، یا ملاحظہ فرمائیں، یہ 26ویں جلد کا 411 صفحہ نمبر ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 12ویں۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، جیسے کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوہ میں موجود ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ علامہ قسطلانی اور فاضل زرقانی فرماتے ہیں مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی دیگر علماء اکابر کی طرح مختلف اقوال لکھنے کے بعد مشہور و اکثر جمہور کا بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ولادت باسعادت کا قول تحریر فرمایا۔ اب مخالفین اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے مغالطہ دینا، جھوٹ پھیلانا بند کریں اور جمہور کے بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ولادت باسعادت ہونے کے فیصلہ پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔